ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. واجب الاحترام قراء حضرات اور علاقہ معززین، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک جگہ پر جمع کیا. اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں بہت سارے اجتماعات ہوتے ہیں، وہ سب کے سب اپنی مقصد کے لیے یا دنیاوی اغراض کے لیے ہوا کرتے ہیں، لیکن یہاں جو اجتماع اور مجلس یہ لوگ جمع ہوئے ہیں، یہ صرف اور صرف اس پاک مقصد کے لیے کہ اللہ رب العزت کے کلام کو اور اس کے تدریس، تعلم اور قرآن کریم کی نشر و اشاعت کو کس طریقے سے پھیلائیں. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس ارد گرد میں کوئی ایسا جگہ میسر نہیں تھا. الحمدللہ اللہ پاک جزائے خیر دے قاری اویس صاحب کو کہ انہوں نے اس خیر کام کا بیڑا اٹھایا، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس کی نیت خالص کرے اور اس کام کو آگے بڑھانے کی اللہ پاک اس کو توفیق عطا فرمائے. چونکہ قرآن مجید ایک عظیم الشان کتاب ہے اور اللہ رب العزت نے خود اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے. قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے ہی اس قرآن مجید کو اتارا ہے اور ہم ہی اسی کی حفاظت کریں گے. آپ دیکھیے قرآن مجید کے علاوہ باقی آسمانی کتابوں پر اگر نظر دوڑائی جائے، اور ایک مختصر سا میں واقعہ آپ کو بتلاتا ہوں جس میں آپ کو پوری طریقے سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قرآن مجید دیگر آسمانی کتابوں کے مقابلے میں کیسے اعجاز کا مقام رکھتا ہے. حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی رحمہ اللہ بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک دفعہ امریکہ میں جانا ہوا. وہاں پر ایک جگہ یونیورسٹی میں مختص ہے ادیان کے لیے، دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، جتنے فرقے ہیں، ان کے جو بڑے ہیں، پنڈت ہو گیا، ہندو ہو گیا، عیسائیوں کا راہب ہو گیا، یہ سب کے سب وہاں جمع ہوتے ہیں اور کسی بات پر گفت و نشید ہوتی ہے. چنانچہ مجھے بھی اللہ نے توفیق دی وہاں جانے کی، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ نیکسٹ ٹائم، اگلی دفعہ
جب بھی ہم جمع ہوں گے تو اپنے اپنے دین کی جو اصل کتاب ہے اس پر گفتگو کریں گے اور اس سے کچھ حصہ پڑھ کے اس کی تشریح اور توضیح کریں گے۔ تو اس بات پر اتفاق ہوا، چنانچہ اگلے سال جب ہم وہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے سب سے پہلے ہی مجھے مدعو کیا اور کہا کہ آپ ہی ابتدا کیجئے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب حکم ہوا تو میں سب سے چھوٹی اور سب سے پہلی جو صورت ہے اس کو لے کر کے، یعنی سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ولا الضالین تک پڑھنے کے بعد، چونکہ قرآن مجید کا سارا نچوڑ اسی سورہ فاتحہ میں اللہ رب العزت نے ضم کر دیا ہے، تو میں نے اس کی ایسی تشریح کی کہ وہ دنگ رہ گئے۔ اس کے بعد عیسائی راہب آیا اور اپنے کلام کو شروع کیا، انگریزی زبان میں شروع کر دیا۔ اب جیسے ہی اس نے انگریزی زبان میں شروع کیا تو میں نے اس کو کہا کہ ایک منٹ ذرا، اب یہ مجھے بتائیے کہ آسمان سے جب یہ کتاب نازل ہوئی تھی تو کیا انگریزی میں نازل ہوئی تھی؟ تو بڑے حیران ہوئے، کہا کہ نہیں، یہ تو انگریزی میں نازل نہیں ہوئی تھی، کیونکہ کچھ کتابیں سریانی زبان میں تھیں، کچھ عبرانی زبان میں تھیں جو آج کل بالکل ناپید ہیں۔ تو وہ معذرت کرنے لگ گیا کہ ہماری تو اصل کتاب اپنی حالت پر موجود نہیں ہے۔ اسی طرح یہودی جو بڑا تھا اس نے بھی کہا کہ ہماری تو اپنی زبان میں جو نازل ہوئی تھی وہ تو آج کل متروک ہو گئی، وہ زبان اس میں تو ہم نہیں سمجھتے ہیں، اس کا ترجمہ اور تشریح ہم کر سکتے ہیں۔ کہا کہ نہیں، اصل بات جو ہے، جو اصل اللہ رب العزت نے جس زبان میں نازل کیا وہ آپ لا کر پیش کرو، تو کسی نے پیش نہیں کیا۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا ہے۔ واقعتاً ان سب نے پھر مان لیا کہ ہاں، اسلام ایک ایسا مذہب ہے اور قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو معجز ہے، اس میں کسی رد و بدل کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس چیز کی توفیق دی۔ وقت کی نزاکت کی وجہ سے بات کو مختصر کرتا ہوں، ایک مختصر سی حدیث، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید خود پڑھے اور پھر دوسروں کو سکھائے۔ احادیث میں بہت سارے فضائل قرآن مجید کے وارد ہوئے ہیں کہ قرآن مجید کے ایک حرف پڑھنے پر اللہ رب العزت 30 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا الف لام میم، الف لام میم یہ 3 حرف ہیں تو 30 نیکیاں اس کی ہو گئی، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ لیکن صاحب بیضاوی نے اس کی جو توضیح بیان کی ہے تو اس سے لامتناہی نیکیاں شمار میں آتی ہے نظر۔ وہ کس طرح؟ وہ آپ نے دیکھا ہوگا نورانی قاعدہ، اس میں الف لکھا ہوتا ہے ایک ڈنڈے کی شکل میں، اس کے نیچے چھوٹا سا لکھا ہوتا ہے الف لام فا، الفن لکھا ہوتا ہے نا، تو وہ اصل میں الف جو ہے وہ کتنے ہیں؟ اصل میں تو ایک ہے، لیکن وہ الف لام فا کا کیا ہے؟ مجموعہ ہے، تو اس حساب سے کتنے ہو گئے؟ ایک حرف ہے 10 نیکیاں ہیں، لیکن اصل میں 30 نیکیاں ہیں۔ پھر اسی کو اگر آپ کھولیں الف لام فا کے اندر پھر 3 حرف الف لام فا، پھر الف اس طرح کرو، پھر لام کو کرو، صحیح ہے، فا کو کرو، تو 3 کو 3 سے ضرب دو کتنے بن جاتے ہیں؟ 9 بن جاتے ہیں، صحیح ہے۔ تو اس طرح کرتے کرتے ہمارے حساب اور ہمارے گمان سے بھی باہر چلے جاتی ہیں وہ نیکیاں۔ تو یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کلام کو اتنا بابرکت بنایا ہے، اتنا بابرکت بنایا ہے کہ اس کے ایک حرف پر پڑھنے سے اللہ رب العزت 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہے اس سے بڑا چڑھا کر آپ کو دے دے۔ اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے، یہ ہمارے جیب ہے کہ ہاتھ جب جاتے ہیں تو 100 دفعہ سوچتے ہیں کہ بھائی باہر کیسے نکالیں، ہلکا کر کے نکالیں یا بھاری کر کے نکالیں۔ تو اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی
نہیں ہے۔ اللہ کے خزانے لامتناہی ہیں، آپ اس سے مانگو، جس طریقے سے بھی مانگتے ہو وہ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، کبھی بھی آپ کو نہیں۔ جیسے انسان سے کچھ چیز مانگو تو 100 دفعہ سوچتا ہے کہ یار اس کو دوں یا نہ دوں، اس نے میرے ساتھ نیکی کی یا نہیں کی ہے، تب اس بہاف پر اس کو دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ اس چیز کو نہیں دیکھتا ہے۔ بس انسان کا متقی ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ پرہیزگار ہو، اور قرآن مجید بھی پرہیزگاری کا ہی درس دیتا ہے۔ شروع آیات میں دوسرے سورت میں سورہ بقرہ کی پہلی آیات ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ اس میں کسی قسم کا شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقین پرہیزگاروں کے لیے اس میں کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ جو شخص پرہیزگار ہوگا، دل پاک ہوگا، صاف ستھرا ہوگا، اللہ رب العزت اس کو ہدایت نصیب فرمائے گا۔ انسان کے بس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ شخص جو ہے نا راہ راست پر آ جائے، اس کو میں کسی طریقے سے جو ہے نا راہ راست پر لے آؤں، لیکن جب اللہ چاہے گا تب اس کو ہدایت نصیب ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا کے لیے کتنے پریشان تھے، لیکن اللہ نے جب نازل کیا قرآن مجید میں آیات کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس کے ساتھ محبت کرنا چاہو اور جس کو پسند کرنا چاہو کہ میں اس کو ہدایت دے دوں تو آپ کی بس کی بات نہیں، آپ کا کام ہے فقط پیغام دینا۔ تو ہمارا بھی کام کیا ہے؟ دعوت کو پھیلانا، قرآن مجید کی نشر و اشاعت کا اہتمام کرنا۔ تو جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، پہلے خود سیکھیں، خود سیکھنے کے بعد دوسروں کو اس کو سکھائیں، تو اس سے بڑھ چڑھ کے کوئی بات نہیں بن سکتی ہے کہ انسان بہت ہی کمال والا بن جاتا ہے۔ اب اس میں جو شروع کا لفظ ہے خیر، خیرکم کیوں کہا ہے؟ مال کو بھی خیر کا ہے، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک، مال کو بھی خیر کا ہے، اولاد کو بھی خیر کا ہے، قرآن مجید کو بھی کیا کہا ہے؟ خیر کا ہے۔ اب ذرا اس پر غور کیا جائے تو قرآن مجید اور دیگر چیزوں کے طرف جب ہم موازنہ کرتے ہیں اور اس کی نسبت جب کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ باقی چیزوں میں تو دو پہلو ہیں، ایک خیر کا پہلو ہے اور ایک شر کا پہلو ہے۔ بیٹے ہیں، اگر وہ آپ کے بات ماننے والے ہیں، اچھے کام کرنے والے ہیں تو وہ خیر ہیں، لیکن اگر اس کا منفی پہلو وہ برے نکل آئیں، آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں، معاشرے میں بگاڑ کا باعث بن رہے ہیں اور برائیوں کے اندر مبتلا ہیں، تو یہ کیا ہو گیا؟ شر ہو گیا۔ اسی طرح مال ہے، اگر اللہ کے کاموں میں اس کو لگایا جائے، نیکیوں کے کاموں میں اس میں صرف کیا جائے تو یہ خیر ہی خیر ہے، لیکن اگر اسی مال کو آپ نے کسی ناجائز ذرائع میں استعمال کر دیا، حرام طریقے سے اس کو کمانے کی کوشش کی اور حرام راستے میں اس کو لگایا، تو یہ کیا بن گیا؟ خیر شر بن گیا۔ تو اس کے اندر دو پہلو ہیں، لیکن قرآن مجید کا اعجاز ایسا ہے کہ اس میں سراپا خیر ہی خیر ہے، کہ آپ اس کو اگر پڑھو خیر، دوسروں کو سکھاؤ خیر، خود عمل کرو خیر، دوسروں پر عمل کرنے کے لیے تلقین کرو اس کے اندر کیا ہے؟ خیر۔ تو سراپا خیر ہی خیر ہے۔ الحمدللہ وقت چونکہ مختصر ہے، نماز کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے، بات کو یہیں پر سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارد گرد کے جتنے بھی حضرات ہیں ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے جو عزیز و اقارب ہیں، کچھ بچے ہیں، ان کو یہاں پر بھیجیں تاکہ یہ مدرسہ جو ہے نا چلے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے تو اس کے ارد گرد والے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ بھی اس کی برکت سے اور اس کی فیوزات سے مستفید ہوتے ہیں۔ تو اس کو چلائیں تاکہ یہ قرآن مجید کا جو مستفید ہونا ہے وہ یہاں سے جاری و ساری رہے اور بند نہ ہو۔ تو یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری کرنے کی کوشش کریں، خود بھی اہتمام کریں، دوسروں کو بھی دعوت دینے کی کوشش کریں، انشاءاللہ کریں گے نا؟ ٹھیک ہے، بس دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔